الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حسب معمول میں پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جیسا کہ بہت سارے احباب کو یہ معلوم ہے جو کنٹینیولی پروگرام دیکھنے والے ہیں کہ کئی ویکوں سے کئی ہفتوں سے یہ شرک فی العلم کے اوپر جو شبہات ہیں ان کے اوپر میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ تو بہت سے شبہات جو ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی اس موضوع پر۔ آج اس موضوع کی یہ آخری قسط ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس سے ایک ملتا جلتا مسئلہ جس کا تعلق بھی علم سے ہی ہے اس کی ابتدا ہوگی۔ تو آج جو ہے مسئلہ علم غیب کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے شبہات ڈالے جاتے ہیں اور ان کو بیان کیا جاتا ہے ان میں سے چند ایک کا ذکر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کے ازالے کی طرف آئیں گے۔ مثلاً سب سے بڑا جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب منافقین نے تہمت لگائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود علم نہیں تھا نعوذ باللہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان کی پاک دامنی کا۔ اس مسئلے کو بہت اچھالا جاتا ہے اور پھر یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا، وہ جانتے تھے کہ میری بیوی پاک ہے، تو اس نے شرک کیا۔ تو شرک کی بات اس کے اوپر بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح احادیث کے اندر کئی مقام بلکہ ہزاروں مقامات ایسے ہوں جو اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار صحابہ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں، یا کوئی آپ نے سوال پوچھا تو اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سوال کیوں پوچھا؟ اگر آپ کو علم میں غیب ہے تو آپ نے سوال ہی کیوں پوچھا؟ یا بسا اوقات آپ نے کسی سوال کا جواب نہ دیا کسی حکمت کی وجہ سے، تو اس پر سوال ہوتا ہے کہ اگر آپ کو علم ہوتا تو آپ سوال کا جواب ارشاد فرما دیتے۔ تو ایسی وہ کئی ایک چیزیں ہیں جو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان شبہات کا ازالہ کیا جائے گا اور ان کا میں ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں اس شبہ کی طرف جو بڑا یہ ایک اس کو شبہ تو کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن چونکہ شبہ کے طور پر یہ پیش کیا جاتا ہے، علم مصطفیٰ پر اعتراض کیا جاتا ہے اور نہ ماننے والوں کو مشرک اور شرک کا فتویٰ دیا جاتا ہے، اس لیے اس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئے، اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا این علی، علی کہاں ہے؟ تو اس پر سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیوں سوال کیا اگر آپ کو علم تھا تو؟ اینا کیوں کہا؟ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ کی طبیعت شریف بہت ناساز تھی تو آپ نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، مسجد میں تشریف نہیں لا سکتے تھے، تو آپ نے فرمایا اینا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے؟ پھر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیوں کہا کہ ابو بکر کہاں ہیں؟ تو جہاں جہاں اینا حدیث کے اندر آتا ہے اس کو ان مقامات کو خوارج علماء نے اکٹھا کر کے ان کے اوپر کتابیں لکھیں، انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا، ویب سائٹ بنائے، طلباء کو رٹایا کہ یہ دیکھیں اینا اینا الف یا نون اینا اینا، یہ کہاں کیوں پوچھا آپ نے؟ تو اس پر انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو کر کے پھر دوسرے شبہات کی طرف چلتے ہیں۔ اینا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم نہیں تھا۔ اصل میں بات یہ تھی کہ اس وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کا اظہار مقصود تھا۔ تو اینہ کہنے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ان کو علم نہیں تھا۔ میں اس کی قرآن کریم سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العزت یوں ارشاد فرمائیں گے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، اللہ تعالیٰ جس دن جمع فرمائے گا ان لوگوں کو، مشرکوں کو، سب لوگوں کو جمع فرمائے گا، تو پھر مشرکوں سے سوال ہوگا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، یہاں پھر وہی اینہ آ گیا جس پر اعتراض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ، کہاں ہیں وہ تمہارے معبودان باطلا، معبود کہاں ہیں تمہارے جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا، کنتم تزعمون، اپنے ذام میں جن کا تمہیں دعویٰ تھا کہ یہ ہمارے معبود ہیں۔ تو اگر اینہ کا معنی عدم علم ہی ہوتا ہے کہ جب اینہ کوئی کہے کہ کہاں ہے، تو اس کا معنی اگر عدم علم ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیا کہا جائے گا، کیونکہ یہ تو خود اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، تو اس وقت وہ کوئی معذرت نہیں کر سکیں گے، ان سے کوئی عذر نہیں بن پڑے گا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ واللہ ربنا، ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، ما کننا مشرکین، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو تیرا کسی کو شریک بناتے ہی نہیں تھے، ہم تو شرک سرے سے کرتے ہی نہیں تھے۔ یہ میں نے آخری لفظ میرا موضوع سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کلیئر کر دی ہے کہ قیامت کے دن یہ مشرکین کہیں اقرار کریں گے، کہیں انکار کریں گے، اس مقام پر وہ اقرار نہیں انکار کریں گے کہ ہم ان کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک سوالات ہیں جن کا یہ ایک اشارتاً میں جواب دے رہا ہوں۔ تو اصل مسئلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ این شرکاکم الذین، یہ صرف میں ایک مثال دے رہا ہوں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں۔ اسی طرح حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این فلاں ابن فلاں، وہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے جو میری خاطر بھوکا رہتا تھا، وہ میری رضا چاہا کرتا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اب اینہ کا یہ مطلب تو تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو علم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اینہ کا یہ ہرگز مطلب نہیں، بلکہ اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے قیامت کے دن اللہ اینہ فرما کر مشرکوں کو ذلیل فرمانا چاہتا ہے، اس لیے اینہ فرما رہا ہے، اور جن کو اس نے اجر دینا ہے ان کو اینہ فرما رہا ہے کہ اینہ فلاں ابن فلاں، وہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے، ان کو اجر دینا ہے اور ان کی عظمت لوگوں کو دکھانی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا اینہ ابو بکر، ابو بکر کہاں ہے، تو مصطفیٰ تمام صحابہ کو دکھانا چاہتے تھے کہ میں خود اپنے ہاتھ سے، اپنے حکم سے، اپنے مسلح کے اوپر ابو بکر صدیق کو کھڑا کر رہا ہوں۔ اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ آپ سے سوال کیا گیا یا آپ نے سوال کیا تو آپ نے کیوں پوچھا؟ آپ سے سوال کیا گیا، آپ نے جواب نہ دیا۔ اسی طرح ایک خوارج تو نہیں تو بی خوارج اور سی خوارج کبھی کبھی یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ سے سوال اللہ رب العزت نے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے عرض کیا یا اللہ تو بہتر جانتا ہے، تو حضور نے جواب نہ دیا۔ اگر وہ جواب آپ کو جواب آتا ہوتا، آپ کو علم ہوتا تو آپ جواب نہ دیتے۔ سبحان اللہ، کیسی ایک پٹھی سوچ اور کیسی ایک عجیب بات ہے۔ حالانکہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی سے سوال کرے اور اگر وہ جواب نہ دے تو یہ اس کے عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو علم نہیں ہے۔ یا کوئی کسی سے سوال پوچھے تو اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو خود نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور اللہ کے حضور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ادب کا لحاظ کیا۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو عالم ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ عجز و انکساری خدا کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار فرما رہے تھے کہ یا اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اور ایسی مثالیں تو قرآن و حدیث میں بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، قرآن سے اور ایک بخاری کی حدیث سے۔ سب سے پہلے میں سورہ مائدہ کی آیت 109
تلاوت کرتا ہوں، اور دیکھیے کہ اللہ کے حضور سوال کا جواب نہ دینا یہ عدم علم نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ جانتا ہی نہیں تھے، وہ جانتے نہیں تھے، بلکہ ادب کا تقاضا یہ تھا۔ سورۃ مائدہ اور آیت 109 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع فرمائے گا تو جمع فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء سے یہ سوال فرمائے گا، ان سے پوچھے گا فیقول ماذا اجبتم، کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا جب تم نے اپنی قوموں کو پیغام پہنچایا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر سوال کرنے کا معنی یہ لیا جائے کہ سوال کرنے والے کو اس کا علم نہیں ہوتا تو اللہ رب العزت انبیاء سے سوال فرمائے گا، تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ رب العزت کو علم نہیں ہے؟ نہیں، یہاں کچھ اور بات کا اظہار مقصود ہے۔ اب نبی ادباً کیا عرض کریں گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اب نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تبلیغ کی، تو کیا ان کو معلوم نہیں کہ ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو ان کو معلوم نہیں ان کی قوم نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں کہ ان کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا کام کیا تھا؟ یہ ساری دنیا میں ہو کر تو گئے ہیں، لیکن یہاں دیکھیے جب اللہ پوچھے گا تمہیں تمہاری قوم نے کیا جواب دیا، فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، جب تم نے دعوت دی تو کیا جواب ملا؟ تو وہ کہیں گے قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا، اے ہمارے اللہ لا علم لنا، ہم تو نہیں جانتے، انکا انت علام الغیوب، تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو انبیاء نے کہا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، تو کیا انبیاء واقعتاً نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے تو کیا انہوں نے غلط بیانی کی ہے؟ نعوذ باللہ، نہ غلط بیانی کی ہے، نہ وہ بھولے تھے، بلکہ ادب خداوندی کا تقاضا یہ تھا کہ جب خدا نے یہ پوچھا تو انہوں نے ادباً کہا قالوا لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، تو ہی علام الغیوب ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت 32 ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے پوچھا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور وہ سارے جہان کی چیزیں اللہ نے ملائکہ کے سامنے کی تھیں۔ اب چلو ساری چیزوں کا ملائکہ کو علم نہ ہو، ان کے ناموں کا علم نہ ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ان کسی چیز کے بھی نام کا ان کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتاؤ ان کے کیا نام ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں قالوا سبحانک، اے ہمارے پروردگار تو پاک ہے، لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، الا ما علمتنا، جو تو نے سکھایا ہے۔ اب جو سکھایا تھا کم از کم وہ تو بتا دیتے، انہوں نے تو لا علم لنا کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ ہمیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، حالانکہ اگلا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ ان کو کچھ آتا بھی تھا، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملائکہ نے جب لا علم لنا کہا تو اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ سرے سے کچھ نہیں جانتے تھے، بلکہ اللہ کے ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے مالک و ملک انکا انت علام الغیوب، تو ہی جاننے والا ہے، تو ہی اس کا جاننے والا ہے، تجھے خبر ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے اپنے علم کا چراغ جلایا نہیں ہے، قیامت کے دن اپنے علم کا چراغ انبیاء اللہ کے حضور جلائیں گے نہیں، دکھائیں گے نہیں، بلکہ بجھا کر ادب سے بات کریں گے، میرے اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے کچھ سوال کیا تو حضور نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے، تو وہ ادباً تھا، اس کا یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم سرے سے دیا ہی نہیں تھا۔ اب اگر اس اینگل سے دیکھیں تو اس کا معنی خوارج والا نکلتا ہے، ادب کے اینگل سے نکلیں دیکھیں تو علم مصطفیٰ بھی ظاہر ہوتا ہے، ادب خدا بھی ظاہر ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا ادب کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انہوں نے کس قدر ادب کیا۔ اب یہاں میں بخاری سے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اس کے بعد میں آگے دوسری آیت تلاوت کرتا ہوں۔ عام طور پر میں احادیث کا حوالہ نہیں دیتا کیونکہ میرے مخاطب زیادہ تر ایک خوارج ہوتے ہیں جو قرآن شریف کے ساتھ حدیث کو بالکل نہیں مانتے، لیکن چونکہ بی خوارج بھی ہوتے ہیں، سی بھی ہوتے ہیں، وہ اور نہ مانے بخاری مسلم کا نام تو لے لیتے ہیں، بھی ہم انہی کو مانتے ہیں، یہ صحیح ہے نا۔ تو بخاری کی ایک روایت میں عرض کرتا ہوں، اس روایت کو امام بخاری نے کتاب العلم کے اندر بیان فرمایا۔ وہ روایت یوں ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا جب آپ نے حج کیا، وہ خطبہ منا میں تھا یا عرفات میں تھا، اس میں روایتوں میں لطیف سا اختلاف ہے، لیکن چونکہ مشہور بات یہ ہے کہ وہ خطبہ عرفات میں تھا، جیسا کہ امام مسلم نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے لکھا اور عرفات کا ذکر کیا، امام بخاری نے منا کا ذکر کیا، لیکن چلو جہاں بھی تھا خطبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں صحابہ سے۔ اب اس کے دو رخ دیکھ لیں، ایک جس رخ سے ایک اسی روایت کو خوارج پیش کرتے ہیں، اور ایک اس کا وہ رخ ہے جو صحیح اس کا رخ ہے اور جو منشاء خدا ہے اور منشاء مصطفیٰ ہے۔ منشاء خدا میں نے اس لیے کہا کہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضور ان سے دریافت فرماتے ہیں صحابہ سے، عرفات میں کھڑے ہیں، حج کا دن ہے، تو آپ نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ اب بتائیں، احرام پہنا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں، حج کا مہینہ ہے، اور الحج اشہر معلومات قرآن میں حج کے مہینے کا نام آیا ہے، تو کیا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ حج کا مہینہ؟ انہوں نے کیوں کہا کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے؟ تو خوارج کہتے ہیں حضور نے یہاں پوچھا کیوں؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہیں اگر علم ہوتا تو پوچھا کیوں؟ اب صحابہ سے پوچھیں کہ صحابہ کو علم تھا، انہوں نے جواب کیوں نہیں دیا؟ دونوں رخ کو دیکھیں کہ حضور اس کی حکمت ظاہر فرمانا چاہتے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ شہر کون سا ہے؟ ابھی وہ مکہ مکرمہ سے سارے صحابہ تو آ رہے ہیں، اور کتنے صحابہ مکہ کے رہنے والے ہیں، عمریں وہاں گزاری ہیں۔ وہ آپ نے فرمایا کہ ایو بلد، یہ شہر کون سا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ و رسول عالم، رسول جانے یا خدا جانے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ شہر کون سا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح وہ طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور سوالات کیے۔ اگر وہ میں ساری حدیث بیان کروں تو وہ بات طویل ہو جائے گی، میرا مقصد بھی وہ ساری حدیث سنانا نہیں۔ میں یہاں سے جو ایک نقطہ کو بتانا چاہتا ہوں جس کو اہل محبت اور اہل علم بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ حج کا دن ہے، حج کا مہینہ ہے، یہ مکہ ہے، ہم نے اس لیے نہ بتایا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاید آج مہینے کا نام بدل دیں، آج شہر کا نام بدل دیں، حالانکہ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ مہینے کا نام بھی قرآن میں اللہ ارشاد فرما چکا ہے، شہر کا نام، مکے کا نام بھی قرآن میں آ چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہم نے جواب ادبن نہیں دیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ حضور آج اس کا نام بدل دیں گے۔ تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی جواب نہ دے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کو علم نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جیسے صحابہ نے جواب نہ دیا تو ان کے پیچھے ادب تھا، ان کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام کچھ اور رکھنے والے ہیں۔ تو اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور کسی سوال کا جواب نہ دیا تو مصطفیٰ خدا سے اور سننا چاہتے تھے، اس کی حکمت کو جاننا چاہتے تھے، اس کے ادب کا یہی تقاضا تھا۔ سوال کیوں کیا آپ سے نے کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، مگر آپ نے چونکہ حرمت کا بیان فرمانا تھا کہ جتنی حرمت مکے کی ہے، جتنی حرمت مدینے کی ہے، اتنی حرمت مسلمانوں کے خون کی آپس میں ہے، چونکہ وہ مسئلہ بتانا تھا، اس لیے سوال کر کے ان کے ذوق کو تازہ کیا، ان کے کان کھڑے ہو گئے، ان کی پوری توجہ ہو گئی، ان کی کنسنٹریشن پوری ہو گئی۔ جب وہ کنسنٹریشن پوری ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ بتا دیا۔ اصل میں ان کی کنسنٹریشن جو تھی، ان کی توجہ تھی، وہ پوری طرح مبذول کرانی مقصود تھی۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا، اور صحابہ کو علم تھا، انہوں نے ادباً اس کا نہیں بتایا۔ اب میں قرآن کریم کی ایک اور آیت تلاوت کرتا ہوں، اور بڑی لطف کی بات آیت ہے یہ سورہ طٰہٰ ہے۔ اس کے اندر دیکھیے شور مچا دیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیوں کیا۔ اگر سوال کیا تو سوال کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 سے 17 سے لے کر 21 تک، 17 سے 17 سے 21 تک ایک مضمون چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور طور پہ کھڑے ہیں، اور اللہ ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتا ہے میرے ہاتھ میں عصا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی پتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں عصا ہے، تو یہاں اللہ سوال فرما رہا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟
وہ عرض کرتے ہیں قال ہی عصای، یہ میرے ہاتھ میں عصا ہے۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جہاں جہاں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ میں ان کو فلاں فلاں جگہ پہ استعمال کرتا ہوں، ان سے بکریاں چراتا ہوں، بوچھوں سے وہ پتے چاڑتا ہوں، یہ انہوں نے بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور بات بتانا چاہتے ہیں، فرمایا اس کو پھینک دو، وہ سانپ بن جائے گا، اور جب پھر پکڑو گے تو وہ پھر عصا بن جائے گا۔ چونکہ مقصود موسیٰ علیہ السلام کو دوسری بات بتانا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے اوپر سوال فرمایا۔ تو اس کا معنی یہ قرآن کریم میں بہت سے مقام آتے ہیں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم قیامت کے دن سوال کریں گے لوگوں کو، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے۔ تو اگر حضور پوچھیں تو وہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ پچھلے دنوں میں یہ بات سامنے آئی میرے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ کہ حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے اور امام مسلم نے اس کو بیان کیا۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یعنی یہ وہ چھوٹے چھوٹے شبہات ہیں جن کے اوپر طوفان کھڑا کیا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ کھجوروں کی پیوند کاری کرتے ہیں۔ پیوند کاری کا مطلب یہ ہے کہ ایک نر کھجور اور ایک مادہ کھجور، ان کو آپس میں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر وہ پھل دیتی ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ وہ کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس سے پھل اچھا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم نہ بھی کرو تو تب بھی بات بن جائے گی، تب بھی یہ دے ہو جائے گا، اس کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے جب کیا تو کرنے کے بعد انہوں نے پیوند کرنی چھوڑ دی، پیوند کاری کرنی چھوڑ دی، تو نیکسٹ ایئر ان کو پھل نہ لگا۔ جب پھل نہ لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، میں خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں کیونکہ یہ حدیث بہت معروف ہے، اس لیے میں اس کا لفظ بلفظ تھرو نہیں جا رہا۔ تو آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملے میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس پر طوفان یہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوتا تو وہ کھجوروں کی پیوند کاری کرنے سے اس کو منع ہی کیوں کرتے؟ اور پھر آپ نے اس سے رجوع کیا کہ تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہاں اس سے جو زیادہ پکے قسم کے ایکسٹریمسٹ کے خوارج ہیں نا، وہ تو یوں کہتے ہیں کہ زراعت کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکے کے جو بدو تھے وہ زیادہ علم رکھتے تھے، اس روایت کے پیش نظر، اس حدیث کے پیش نظر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوند کاری کا علم نہیں تھا اور ان کو وہ علم تھا۔ پھر جو منہ میں آتا ہے وہ کر جاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں، اور تنقیص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا برابر ان کو خیال نہیں آتا۔ اس حدیث کی شرح میں بہت سے لوگوں نے بہت کچھ لکھا۔ شیخ محمد علوی مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے انسان الکامل، اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر بڑی تفصیل سے بات کی، وہ ساری میں نہیں سنانا چاہتا، صرف ایک جملہ ان کا میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ میں اس کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، شیخ محمد علوی مالکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیوند کاری کا علم کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ اگر باقی کے لوگ مکے کے عرب کے رہنے والے جتنا کھجوروں کے بارے میں ان کو علم تھا، اگر حضور بھی تو اسی خطے میں گرو اپ ہوئے تھے، اگر ان کو کھجوروں کے پیوند کاری کے بارے میں علم تھا تو مصطفیٰ علیہ السلام کو پیوند کاری کے بارے میں علم کیوں نہیں تھا؟ اگر علم غیب کی بات چھوڑ بھی دیں، سارا چھوڑ دیں، تو شیخ علوی مالکی فرماتے ہیں تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو اتنا ہی اس کا علم تھا جتنا ان لوگوں کو علم تھا۔ لہٰذا یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو۔ ایک صاحب یہاں تک پہنچے، وہ کہنے لگے، چونکہ یہ پچھلے دنوں میں ایک چینل تھا، اس کے اوپر ایک صاحب اس حدیث کے اوپر بڑا شد و ماز زور لگا رہے تھے اور ساتھ یہ بیان کر رہے تھے کہ نبی کا کام ہوتا ہے وضو کا طریقہ بتانا، نبی کا کام ہوتا ہے حج کا طریقہ بتانا، نبی کا کام زراعت کی باتیں نہیں ہوتی۔ چونکہ اس بات کا تعلق زراعت سے تھا تو نبوت کا تعلق زراعت سے نہیں ہوتا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں تھا۔ یہ میں وہ ساری باتیں بتا رہا ہوں جو اس کے اوپر شبہات وارد کیے جاتے ہیں، ازالے کی طرح میں بعد میں آتا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو جب یہ زراعت کا علم نہیں تھا تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا
وہ میں تمام آیات کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن میں صرف 2 باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے اکاؤنٹنسی کا نبی کو حساب کتاب کا علم نہیں ہوتا، ان کو منسٹری کا علم نہیں ہوتا، یعنی جب یہ ثابت کرنا کہ حضور کو یہ علم نہیں، یہ علم نہیں، یہ علم نہیں، تو ان میں سے وہ ساری اکٹھی کر لیتے ہیں، زراعت کا علم نہیں۔ یہاں میں ان دونوں باتوں کی لیے میں 2 قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کرتا ہوں۔ کیا ان کو خزانے کا اکاؤنٹنسی کا علم نہیں ہوتا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ سے کہتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، تو مجھے وزیر خزانہ بنا دے۔ اکاؤنٹنسی کا اب علم نہیں تھا تو وزیر خزانہ وہ کیسے بنے؟ حساب کتاب کا علم نہیں تھا، مال کا علم نہیں تھا، اور یہ جو اونچ نیچ ہوتی ہے کرنسیوں میں اس زمانے کے حساب سے، اگر اس کا علم نہیں تھا تو وزیر خزانہ کیسے بن گئے؟ بس وہ وزیر خزانہ بننا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سارے علوم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرما دیے۔ اب زراعت کا علم نہیں ہوتا، وہ صاحب بڑا زور لگا رہے تھے کہ زراعت کا علم نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے بارے میں یہ بات کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس وقت آپ سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا یوسف ایھا الصدیق، میں یہ سورہ اس کی یوسف کی آیت ہے، انہوں نے جب کہنے لگے بات، انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی جو بادشاہ کی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی ساری تعبیر بتائی، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، یہ معاملہ ہوگا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم پر ایسے سال آئیں گے کہ تم اس طرح سے زراعت کرو، اور زراعت اس طرح سے کرو کہ ان کے گوشے جو ہیں، ان کے جو سٹے ہیں ان کے اندر رہنے دو اور وہ خراب نہیں ہوں گے۔ تو زراعت، میں ساری آیت کو تلاوت نہیں کر رہا، سارا زراعت کا علم جو تھا وہ یوسف علیہ السلام نے بتا دیا۔ ارے اللہ کے بندو، اگر جس خدا نے حضرت یوسف کو زراعت کا علم دیا تھا، اس خدا نے مصطفیٰ کو زراعت کا علم کیوں نہیں دیا تھا؟ اب میں آتا ہوں اس ازالے کی طرف کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ پیوند کاری کے بغیر کھجوریں ہو سکتی ہیں اور وہ نہ ہوئیں، یہ تو پھر نہ ہوئیں، تو آپ نے جو فرمایا تھا وہ تو درست نہ ہویا۔ اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض علیہ الرحمہ نے، امام نووی علیہ الرحمہ نے، بہت سے محدثین نے، اور ہمارے دور کے عظیم مفکر محدث کبیر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے شرح صحیح مسلم کے اندر بھی بہت سے محدثین کے اقوال کو جمع کیا، مگر میں وہ سب کو چھوڑ رہا ہوں، میں ایک اور آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں ان محدثین کے علاوہ۔ ڈاکٹر مورس بوکیل ایک بہت بڑے سائنسدان ہوئے ہیں فرانس کے، انہوں نے کتاب بھی ایک لکھی ہے، بہت سی کتابیں، اور انہوں نے اسلام کے اوپر بڑے ان کے مضامین ہیں، قرآن، بائبل اور سائنس، ان کی کتاب بڑی معروف ہے اور انٹرنیشنل شہرت حاصل کی اس کتاب نے، اور درجنوں زبانوں میں اس کتاب کا وہ ترجمہ ہو چکا ہے، اور ان کے بہت سے آرٹیکل اس کے اوپر انٹرنیٹ کے اوپر اور الگ طور پر بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر مورس بوکیل جو ہیں، انہوں نے اس حدیث کو پڑھا مسلم کے اندر، اور وہ شخص ڈاکٹر مورس بوکیل مسلمان نہیں تھا جب اس نے اس روایت کو پڑھا، وہ کافر تھا، وہ خدا رسول کو نہ ماننے والا تھا، اور جب اس نے اس روایت کو پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر پیوند کاری کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر اس سے روک دیا، منع فرمایا کہ پیوند کاری نہ کرو، اس بات کو پڑھنے کے بعد ڈاکٹر مورس بوکیل وہاں ٹھہر گئے، انہوں نے اپنا قلم رکھ دیا اور سوچ میں پڑ گئے۔ سوچ میں کیسے پڑ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جو درختوں کے اندر 2 قسم کے درخت ہوتے ہیں، میل اور فیمیل، اور جو میل اور فیمیل ہیں ان کا آپس میں ملاپ جب ہوتا ہے تو اس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو بھی پیدا ہونا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر مورس بوکیل کہتے ہیں کہ جتنے جہان کے میل اور فیمیل درخت ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ ہوائیں میل اور فیمیل کے جرثومے اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر پھینک دیتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ سب درختوں کی شادیاں کی جائیں، ان کی پیوند کاری کی جائے، نہیں، وہ ہوائیں اٹھا کر پھینکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر مورس بوکیل نے کہا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو مسلمان
مسلمانوں کے نبی ہیں، میں ان کی بصیرت پر حیرت زدہ رہ گیا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ مدینے میں آ کر کے ان کی پیوند کاری نہ کرو، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر تمام جہان کے درخت میل اور فیمیل، مؤنث اور مذکر، وہ ہواؤں کے ذریعے سے دے رہے ہیں، پھل دے رہے ہیں، تو مدینے کی کھجوریں، عرب کی کھجوروں کو کیا ہے کہ ان کی پیوند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چھوڑ دو، جس خدا نے باقی کائنات کا نظام اس طرح سے چلایا ہے وہ ان کو ہواؤں کے ذریعے سے بھی کرے گا۔ آگے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں پہلے سال پھل اس لیے نہ ہوا کہ وہ اس کے لیے یوزڈ ٹو نہ تھیں، اگر وہ 1-2 سال اور ٹھہر جاتے اور وہ سوال نہ کرتے تو جیسے دوسرے جہان کا نظام چل رہا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق ہوا ان کے جرثوم میں پھینکتی اور وہ پھل دینے لگتی۔ وہ ایک کافر ہو کر اس سے علم مصطفیٰ ثابت کر رہا ہے، اور خوارج علماء جو ہیں وہ کلمہ پڑھ کر عدم علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ثابت کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا تھا اور آپ نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ تم ٹھہر جاتے تو آگے ہو جاتا، تو آپ نے جو انتم عالم بامور دنیاکم، جو پھر بات یہ ہے تو تم امور دنیا میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تم نے میرے الفاظ جو میں نے کہے تھے ان کا انتظار کیوں نہیں کیا، ورنہ جیسے دوسرے جہان کا کام ہو رہا ہے اس کا بھی اسی طرح ہو جاتا۔ تو اب دیکھیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا پہلو نکلتا ہے، وہ نکال رہے ہیں کہ محمد کو کیسے پتا تھا کہ میل اور فیمیل کے جراثیم میں ایک دوسرے پر پڑتے ہیں تو ان سے پھل نکلتا ہے۔ اور پھر بات یہاں تک پہنچی کہ آخری زمانے میں جا کر اسی روایت اور اس جیسی قرآن کریم کی کئی دیگر آیات اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی حدیث، ان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ آخری وقت میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اللہ عالم، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، لیکن میں نے جو بات بتائی ہے ان کے بہت سے اسلام کے اوپر مضامین ہیں، تو اس لیے یہ ان کا انہوں نے جو ڈاکٹر مورس بوگیل نے اس کا جواب دیا یہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ سوال جو آگے آ رہا ہے اس کے لیے بہت طوفان کھڑا کیا جاتا ہے۔ میری ایک بھتیجی ہے پاکستان میں، اس کا نام، بچی کا نام سلمہ ہے، ماشاءاللہ اس نے کافی پڑھا ہے۔ تو وہ سلمہ نے جب میں علم غیب کر رہا تھا تو میری بات ہوئی تو وہ بچی کہنے لگی کہ آپ نے بہت سے شبہات کے جو ازالے تھے، جو شبہات تھے ان کے ازالے کیے ہیں، پر ابھی تک یہ بات نہیں آئی کہ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگا تو وہ بچی جس مدرسے میں جس جگہ پڑھتی رہی ہے، جہاں سے اس نے قرآن کریم کا ترجمہ اور حدیث پڑھی ہے، اتفاق سے اس کے علاقے میں وہی مدرسہ تھا، تو وہ ایسی ذہنیت کا مدرسہ تھا کہ وہ سارا زور اسی کے اوپر لگاتے تھے کہ اگر حضور کو پتا تھا تو آپ نے پہلے کیوں نہ بتا دیا، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کہے کہ ان کو علم تھا تو وہ شرک کر جاتا ہے۔ تو میں نے اس بچی سے کہا، میں نے کہا بیٹے جب اس کا ٹرن آئے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں وہ شبہ عرض کر کے اس کا ازالہ اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ کروں گا، جیسے کہ ہمارے تمام بزرگ علماء محدثین نے سے پہلے ان کے جوابات دیے ہیں، بس مونی کی کاپی کر رہا ہوں۔ بات یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر منافقوں نے الزام لگا دیا آپ کے کردار کے اوپر، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا سورہ نور کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین جاؤ بالافک، جن لوگوں نے بہتان باندھا۔ اب جب لوگوں نے بہتان باندھا تو وہ بات مشہور ہو گئی اور کئی دن گزر گئے اسی کے اندر، اور بدقسمتی سے بعض مسلمان جو سمپل تھے وہ بھی منافقوں کے اس میں آ گئے، ان کے شور میں آ گئے، ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، استغفر اللہ العظیم۔ اب جب بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کے لیے آیتیں نازل ہوئیں، تو میں پہلے وہ آیتیں پڑھتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے انشاءاللہ اس کا بیان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین۔ جب تم نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اور سب کو ارشاد فرما رہا ہے کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی بی بی کے بارے میں، ام المومنین سیدہ کے بارے میں، تو تم نے سنتے ہی مومنوں کو، مسلمان مردوں کو اور مومنوں کو سنتے ہی انہوں نے یہ کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو ہے ہی قالوا ھذا افک مبین، یہ تو ہے ہی بڑا بہتان۔ یعنی شان یہ تھی مومن کی کہ مومن کے کان میں آواز پڑے
تو اس کے ایمان کا تقاضا تھا کہ فوراً اس کا رد کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے رد کیوں نہ کیا؟ میں یہاں جملہ بول رہا ہوں کہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اس کو غلط سمجھے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا تھا. چلو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کا اس درجے کا، انبیاء کے ایمان کے درجے کا جو ایمان ہوتا ہے اس درجے کا ان کا ایمان اس لیول کا نہیں تھا. اب مسلمانوں سے کہا جا رہا تم نے یہ کہنا تھا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْلَا سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَقُولُونَ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور جب تم نے یہ سنا تھا تو اس وقت تم نے فوراً یہ کہہ دینا تھا کہ یہ تو بہتان عظیم ہے. سننے کے بعد، یعنی اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سننے کے بعد تم نے اسی وقت کہہ دینا تھا یہ غلط ہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا تھا. تم نے کہہ دینا تھا یہ بہتان ہے، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا تھا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں جب یہ بات پڑی، حضور کو پتہ چلا، تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہتان نہیں سمجھا تھا اور حضور نے اس کو بہتان نہیں جانا تھا، تو اللہ تو فرما رہا ہے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ تم کہہ دیتے. تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ایمان کے اعلیٰ لیول سے نعوذ باللہ وہ نیچے آ گئے تھے کہ حضور کو بھی پتہ نہ چلا اور حضور نے بھی اس کو بہتان عظیم نہ کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو غلط نہ سمجھا؟ اللہ اکبر. تو قرآن کی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے. اب اگلی بات چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ یہ بات آپ کو بتاؤں کہ الزام لگایا کیوں گیا تھا. منافق چونکہ ان کے بیک گراؤنڈ یہودیوں سے تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا نبی نہیں سمجھتے تھے اور وہ سارے اس بات کو جانتے تھے، تمام یہود اس بات کو جانتے تھے کہ نبی کی بیوی غلط بد کردار نہیں ہو سکتی. اس بات کو سورہ ہود کے اندر حافظ ابن کثیر نے، امام قرطبی نے، قاضی شوکانی نے، تمام لوگوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کہ وہ جانتے تھے. اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس کے اوپر اجماع ہے کہ نبی کی بیوی خطا کار، غلط بد کرداری کے معنی میں خطا کار کہہ رہا ہوں، اس معنی میں کہ وہ بد کردار نبی کی بیوی نہیں ہو سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم تھا کہ نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. تو جب حضور کو علم تھا کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو پھر ان کو یہ بھی پتا تھا کہ سچے نبی کی بیوی بدکار نہیں ہو سکتی. تو جب یہ پتا تھا میں سچا نبی ہوں تو لا محالہ یہ اس بات کا بھی علم تھا کہ سچے نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہوتی، تو میری عائشہ سچی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا تھا علم اور اس کا تقاضا تھا آپ کی نبوت کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوتا. اب جو بخاری مسلم میں یا دیگر کتب احادیث میں چیزیں کئی آئی ہیں، ان کے بارے میں ساری تفصیل میرا وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے. چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جج بھی تھے، ملک کے سربراہ بھی تھے، انویسٹیگیٹر بھی تھے. آپ کا فرض تھا کہ جب یہ بات سنی تو اس کی انویسٹیگیٹ فرماتے. جب آپ نے اس کی انویسٹیگیٹ فرمائی تو اسی بخاری مسلم کے اندر ان باتوں کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو بات چل رہی ہے تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یہ انکوائری کا مسئلہ ہے، آپ جج تھے اور جج انکوائری کرتا ہے. اب میں وہ بات بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ کو علم تھا یا نہیں، اس کا آگے بیان آ رہا ہے. اور ایک بات میں نے بتا دی کہ جب آپ کو علم تھا میں نبی ہوں تو آپ کو یہ بھی علم تھا کہ نبی کی بیوی پاک ہوتی ہے. اسامہ سے پوچھا، حضرت اسامہ کہتے ہیں وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرٌ، ہم نے تو حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خیر ہی خیر جانتے ہیں، وہ بالکل صحیح ہیں، ان کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، وہ پاک دامن ہے. اب حضرت اسامہ تو کہیں پاک دامن ہے، اسامہ کو تو علم ہو اور اسامہ کے آقا کو اس کا علم نہ ہو. اس کے بعد ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پوچھتے ہیں، اسی بخاری مسلم کی روایتیں ہیں، اس روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں. تو وہ کہتی ہیں ما علمت الا خیر، میں تو عائشہ کے بارے میں خیر کے سوا کوئی جانتی نہیں. پھر حضرت بریرہ سے پوچھا، یہ اسی روایت کے اندر ہے، تو حضرت بریرہ بھی یہی کہتی ہیں کہ الا خیر. تو جب وہ ساری حضرت زینب کہیں کہ وہ حضرت عائشہ پاک ہیں، حضرت اسامہ کہیں پاک ہیں، حضرت ام المومنین کی والدہ کہیں وہ پاک ہیں، حضرت بریرہ سیدہ زینب کہیں کہ وہ پاک ہیں، جب وہ سب پاک دامنی کو جانتی ہیں تو ان کا آقا ان کی پاک دامنی کو کیوں نہیں جانتا؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جب وہ بات ہو گئی، مسئلہ انکوائری کا تھا، وہ کیوں نہ بتایا وہ اعتراضات کی میں آگے بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آگے امام بخاری اور امام مسلم فرماتے ہیں کہ جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں، ان آیات کے نازل ہونے سے 1 ماہ پہلے ان سب لوگوں نے کہہ دیا اللہ خیر اللہ خیر، عائشہ پاک ہے پاک ہے پاک ہے، سب نے کہہ دیا۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے۔ جب ممبر پر کھڑے ہوئے تو مسجد نبوی شریف کے اندر لوگ بھی جمع تھے۔ آپ نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر وحی آنے سے 1 مہینہ پہلے پورے مدینہ والوں کو اعلان فرما دیا۔ آپ نے فرمایا واللہ، پہلے آپ نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں عائشہ کے بارے میں غلط بات کا تصور بھی نہیں کرتا، وہ میں اس میں خیر ہی خیر دیکھتا ہوں۔ تو جب خیر خیر کہا تو پاک دامنی کی گواہی دی کہ میں عائشہ کو پاک دامن دیکھتا ہوں۔ یارو صحابہ بھی کہیں اور مصطفیٰ بھی کہیں، اور پھر کوئی کہے کہ مصطفیٰ کو علم نہیں تھا، اللہ اکبر، اور اس بات کو اس قدر اچھالا جائے اور اس کا طوفان کھڑا کیا جائے۔ حضور تو فرما رہے ہیں کہ ان کو علم نہیں تھا۔ اگر علم نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا کہ میری بیوی پاک ہے؟ آقا کو علم تھا، اب بتایا کیوں نہیں؟ اس کا ظاہر کیوں نہیں فرمایا؟ اب اس کے اوپر جو خوارج کے اعتراضات ہیں میں ان کی طرف آتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب وہی آیات وہی کی نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ام المومنین سے یہ فرمایا کہ عائشہ اگر تجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے حضور توبہ کر لے۔ چونکہ اس روایت کے اندر یہ الفاظ آتے ہیں تو خوارج یہاں سے یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ دیکھو نہیں علم تھا، حضور کو علم نہیں تھا، جو ماننے وہ مشرک ہے، شرک کر رہا ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا، اب یہاں میں یہ الفاظ اس کے بعد آ رہے ہیں، پہلے پاک دامنی کی ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کے حضور توبہ کر۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کو یہ کہا جائے، کسی کے اوپر کوئی مصیبت پڑی ہو، اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس وقت اس بندے کے جرم کی نوعیت کیا ہے، جرم ہے یا نہیں۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جس امتحان میں تم آئے ہو نا، یہ شاید کسی کوتاہی، کسی غفلت کا نتیجہ ہو جو اس سے پہلے کوئی غفلت کوتاہی ہو چکی ہے۔ اللہ کے حضور بدکاری کی نہیں میں بات کر رہا، کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو وہ بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جس امتحان میں تو ہے اللہ کے حضور توبہ کر۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جرم واقعتاً تم نے کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے حضور توبہ کرو اور توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیاب فرما دے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ نعوذ باللہ تم سے جو غلط کام ہو گیا ہے اس کے لیے تم توبہ کرو۔ آپ نے فرمایا کوئی بات ہے تو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، نماز میں کوتاہی ہو سکتی ہے، نفل چھوٹ سکتے ہیں، وظیفہ چھوٹ سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب میں کوئی فرق آ سکتا ہے، کوئی بات بھی ہو سکتی ہے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے حضور توبہ کرو، اس گناہ کی نہیں، شک کی بنا پر نہیں کہ تم نے گناہ کیا ہے، نہیں، توبہ کرو اور پھر اس کا نظارہ دیکھو۔ اور خود ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے بارے میں قرآن کے اندر آیات آئیں اور قیامت تک ان کی تلاوت کی جائے۔ آپ فرماتی ہیں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ کام ہوگا، لیکن اللہ عز و جل نے ان آیات کو نازل فرمایا اور قیامت تک وہ آیات میری شان میں پڑھی جانے لگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان تھے آپ، تو پریشان کیوں تھے؟ اب پریشانی کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ آپ کو علم نہیں تھا۔ پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ کئی مسلمان ان کے پروپوگنڈے میں آ چکے تھے، اور وہ مسلمان جب ان کے پروپوگنڈے میں آ چکے تھے اور ان کی زبان پر بھی نعوذ باللہ کچھ غلط الفاظ جاری ہو رہے تھے، تو حضور کو ان کے ایمان کا خطرہ تھا۔ مصطفیٰ علیہ السلام ان کی طرف تھے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اب جو فکر تھا وہ ان کا تھا، اس بات کا فکر نہیں تھا، اس بات کا اب خیال نہیں تھا کہ نعوذ باللہ واقعی عائشہ نے کوئی غلط بات کی ہوگی۔ اس کا بھلا کیسے خیال ہو سکتا ہے جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پکا علم ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ جب ان کو نبی ہونے کا علم ہے تو پھر حضرت عائشہ کی پاک دامنی کا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا۔ یہاں پر
کئی اور باتیں ہیں کہنے والی، اب میں ان کو چھوڑ رہا ہوں، ٹائم بھاگا جا رہا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب صید الخاطر کے اندر یہ لکھا، کہتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کے ساتھ حضور نے چونکہ بہت محبت کی تھی تو محبت قربانی مانگتی ہے، تو حضرت عائشہ کے اوپر ساری کائنات کے تاجدار کو جب پیار آیا تو اللہ نے اس پیار کا اس معاملے میں امتحان لیا، تو یہ سارا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا محبت کا امتحان تھا جو اللہ عز و جل نے ان سے لیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اچھا، دوسرا اس کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کیوں پوچھا، اور پھر آپ پریشان کیوں رہنے لگے؟ آپ پریشان اس لیے رہنے لگے کہ ایک الزام تو لوگوں نے لگا دیا تھا نا، تو اگر آپ بالکل ہی اس کا اظہار بھی نہ کرتے اور پریشانی کا اظہار بھی نہ کرتے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ آپ کی غیرت کے خلاف تھا، یہ غیرت کے تقاضے کے خلاف تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں پریشان تھے، ایک تو مسلمانوں کے لیے اور غیرت کے لیے بھی پریشان تھے۔ اب حضور ظاہر کیوں نہیں فرما رہے تھے؟ کیوں؟ اس لیے اس کی جو اصل حکمت تھی وہ میں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن اب میں نے ارادہ کیا کہ میں بیان کروں اس کو، اگلی بات رہ جائے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے بگننگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اعتراض تھا، یہ جو تہمت لگی تھی، یہ یہود کی اور منافقوں کی طرف سے تھی۔ جب منافقوں کی طرف سے تہمت تھی تو منافقوں کا اصل مقصد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر الزام لگانا نہیں تھا، ان کا ام المومنین کو بدنام کرنا مقصد نہیں تھا، ان کی دشمنی ام المومنین عائشہ سے نہیں تھی، ان کی دشمنی در حقیقت مصطفیٰ علیہ السلام سے تھی۔ ان کا جو نشانہ تھا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کا جو اعتراض تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا۔ وہ کس طرح سے؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے مشہور کریں کہ ان کی تو بیوی غلط ہے، وہ تو پاک دامن نہیں ہے، وہ تو طاہرہ نہیں ہے۔ جب یہ بات خوب مشہور ہو جائے گی تو وہ بھی لوگ سب اس کو مان جائیں گے، وہ خود بھی اس پریشر کے اندر آ جائیں گے، تو ہم اکٹھے ہو کر چلے جائیں گے، ہم جا کر کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ تو جانتے ہیں کہ جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بیوی پاک دامن ہوتی ہے، تو یہ تو ثابت ہو گیا ہے اب کہ تیری بیوی پاک دامن نہیں ہے۔ تو جب تیری بیوی پاک دامن نہیں ہے تو اس کا آٹومیٹیکلی نتیجہ یہ نکلا کہ تو سچا نبی نہیں ہے۔ تو ان کا جو حملہ، جو اٹیک تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تھا۔ تو پورے قرآن کے اندر آپ پڑھ لیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر جب سوال اعتراضات کرتے تھے مشرکین کفار اعتراض کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ القاء فرماتا تھا ان نبیوں کے اوپر، وہی فرماتا تھا کہ یہ انہوں نے سوال کیا ہے تو تم ان کو یہ جواب دو۔ وہ کہتے تھے نعوذ باللہ من ذالک کہ تو نبی نہیں ہے، تو وہ آگے سے رسول کہتے تھے میں نبی ہوں، وہ کہتے تھے کہ تو جھوٹا ہے، وہ کہتے تھے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہم اللہ گواہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ وہ نبی پر سوال کرتے، نبی پر وحی ہوتی اور نبی اپنی زبان سے ان کے سوال کا، اعتراض کا جواب دیتا، ان کے الزام کا جواب دیتا۔ پورے قرآن میں یہ آپ کو نقشہ نظر آئے گا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اصول، قانون، یہ ضابطہ اس طرح سے نہیں ہے، اس سے مختلف ہے۔ وہ ضابطہ یوں ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی نے اعتراض کیا، جب بھی کسی نے سوال کیا، جب بھی آپ کے اوپر کسی نے الزام لگایا، کوئی بات کہی، تو اللہ نے حضور کے اوپر وحی نہیں کی کہ تو ان کو یہ جواب دے دے، نہیں، بلکہ اللہ خود آ گیا اور اللہ نے خود آ کر مصطفیٰ کی طرف سے جواب دیا۔ اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت ہیں، مگر میں ایک مثال یہاں دیتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ مشرکین مکہ نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا تو رسول نہیں ہے تو اس کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاسین، او سردار، والقرآن الحکیم، مجھے قرآن کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، تو رسولوں میں سے ہے، تو رسول ہے۔
امام قرطبی اس آیت کی سورہ یاسین کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے لیے قسم کھا کر نہیں فرمایا کہ تو میرا رسول ہے۔ یہ عظمت اور مقام صرف کائنات کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا لست مرسلا، اللہ نے کہا مجھے قرآن کی قسم ہے تو نبی ہے۔ اب سوال جب انہوں نے حضور سے کہا تھا نا لست مرسلا کہ تو رسول نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ یہ بات کبھی یاد رکھ لیں۔ ایک بات میں اور کہہ دیتا ہوں، ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ جب اس نے کہا نعوذ باللہ من ذالک، غلط الفاظ کہے کہ تیرے ہاتھ اس طرح سے ہو جائیں نعوذ باللہ، تو اب پوری سورت تبت یدا جو تھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات خود میدان میں اپنی شان کے مطابق آئی۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں خود اپنی شان کے مطابق آ گئی، اس کا معنی یہ اس کی شان کے مطابق ہے، یعنی اللہ نے اس کا خود جواب عنایت فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب عنایت فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری صورت۔ اور پھر اتنا ہی بڑا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، بس اتنی بات پہ ختم نہیں کیا، فرمایا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا مال تیرے کام نہیں آئے گا، تیری بیوی بھی جلنے والی ہے، تو بھی ہے۔ یعنی اس نے ایک بات کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس نے سوال کیا، گستاخی کی تھی، تو اللہ نے پوری صورت اور اس کے پورے گھر کو پن کر رکھ دیا، فرمایا کہ ہاں تو ایسا ہے، تو ایسا ہے۔ اب یہاں بھی جو سوال، جو اصل اعتراض تھا وہ ام المومنین عائشہ پر نہیں تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب اس لیے عنایت نہیں فرما رہے تھے، آپ نے اشارتاً فرما تو دیا کہ میں نے اپنی بیوی میں پاکی کے سوا اور کچھ نہیں جانتا، میں صرف اس کو پاک دیکھ رہا ہوں، یہ آپ نے ارشاد فرما دیا، یہ بتا دیا۔ مگر علی الاعلان، جس طرح سے پھر آیات کے اندر، سورہ نور کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے برات ظاہر فرمائی، اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اعتراض میرے اوپر ہے، در حقیقت عائشہ کے اوپر نہیں ہے۔ جب بھی میرے اوپر اعتراض آیا ہے اس کا جواب میں نہیں دیتا بلکہ میرا مالک دیتا ہے، میرا رب اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اس انتظار میں تھے کہ اب جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں، جب ہر مقام پر اس مالک نے میرا جواب دیا ہے تو اس میں بھی میرا رب ہی میرا جواب دے گا۔ بس اتنی بات تھی، جو یہی حکمت تھی اس کے پیچھے، اور وہی ہوا کہ ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے وہ آیات آ گئیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں وہ آیتیں جو تھیں وہ نازل فرمائیں آپ کی برات کے لیے۔ ورنہ پہلے دن سے اہل ایمان کو حکم تھا کہ وہ کیوں نہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ تو حضور کامل نہیں، اکمل، سب سے بڑا جو ایمان کے کائنات کے اندر درجہ ہے اس کے اوپر فائز تھے، تو اس کا تقاضا تھا کہ حضور کہتے ھذا بہتان عظیم، تو حضور نے کہا۔ لیکن بات صرف یہ تھی کہ اس کا اس طرح سے اعلان نہیں فرمایا، کیونکہ اس کا اعلان جو تھا وہ رب العالمین کی طرف سے آنا تھا۔ یہی طریقہ تھا مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے۔ سبحان اللہ، اس کا ایک رخ یہ بھی تھا، لیکن ہمارے احباب نے اس کے دوسرے رخ کو، جو نعوذ باللہ من ذالک ایک اور رخ تھا، اس کو اس کے لیے سمجھ لیا اور اس کو سر پہ اٹھا لیا۔ تو یہ ابھی اس کے بارے میں دوسرے کچھ سوالات تھے اور بھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پھر کسی اگلی نشست میں ان سوالوں کے جواب ہوں گے۔ ویسے جیسے میں نے اس کی ابتدا میں عرض کیا تھا کہ علم الغیب کے مسئلے کے شبہات کا یہ آخری سیشن ہوگا۔ آگے انشاءاللہ العزیز مسئلہ حاضر ناظر جو علم غیب سے بالکل ملتا جلتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے اوپر جو ہے وہ سلسلہ وار 2-3 قسطوں میں میرا خیال ہے اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کچھ میں نے کہا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اس کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔